بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لمحہ پنجم میں ہماری گفتگو طلاق خلع و مبارات کے بارے میں ہے۔ تو مبارات تو مختصر ہے، وہ آخری درس میں پڑھیں گے۔ خلع کے جو ہے کیا ہے، کچھ احکام اس طریقے سے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق خلع دیتا ہے اور پھر اس کی بہن کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، حالانکہ اس کی فتویٰ ہمارے پاس نہیں ہے، علماء اس کو جائز نہیں سمجھتے، لو فرض ہے اگر کوئی مولوی ایسے جائز سمجھتا ہے۔ اب اس بندے نے جیسے اپنی طلاق یافتہ بیوی کی بہن کے ساتھ یعنی اپنی سالی کے ساتھ شادی کر لی، اب اس عورت نے جو پہلی اس کی بیوی تھی اس نے بھی جو کہا ہے وہ بذل کردہ رقم میں رجوع کر لیا، تو اب وہ طلاق جو کہ خلع تھی اب رجعیہ میں تبدیل ہو گئی۔ جب طلاق رجعی میں تبدیل ہو گئی تو کیا یہ رجوع کا حق رکھتا ہے؟ کہتے نہیں، کیونکہ پہلی بیوی کی دوسری بہن اس کے گھر میں موجود ہے تو دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس نے اپنی دوسری بیوی جو کہ پہلے اس کی سالی تھی اس کو طلاق بائن دے دی، اب طلاق بائن کے بعد یہ اب پہلی اس بیوی جس نے طلاق خلع لی تھی اس کی طرف رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ خیر یہ تو ایک مسئلہ جو کہ اس عنوان میں ہم نے اس کو نہیں لکھا، عبارت میں آئے گا۔ دوسرا یہ جو آپ کے سامنے عنوان ہے، اگر بیوی اور شوہر کا اختلاف ہو جاتا ہے کس میں؟ مقدار فدیہ میں۔ بیوی کہتی ہے کہ جو ہے کیا ہے میں نے تو تمہیں 100 درہم کہا تھا، شوہر کہتا نہیں 200 درہم کہے تھے، تو اب اس میں اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ کہتے ہیں کہ بظاہر اس میں شوہر مدعی ہے اور عورت منکرہ ہے۔ مدعی پر بینہ ہے، اگر وہ گواہ لے آئے گا تو شوہر کی بات مانی جائے گی، اگر وہ گواہ نہیں لے آتا تو عورت کو کہیں گے کہ تم قسم اٹھاؤ، لیکن قسم اس طریقے سے اٹھاؤ کہ شوہر کی بات کی نفی کرو اور اپنی بات کی اس بات کرو۔ مثلا کہ واللہ میں نے فدیہ 100 درہم کہا تھا، 200 نہیں کہا تھا۔ یا پھر اگر ان کا اختلاف جنس میں ہو جاتا ہے، یعنی مقدار میں متفق ہیں کہ بھائی بیوی بھی کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ 100 پر مجھے طلاق خلع دے دو، اب شوہر کہتا ہے تو نے 100 دینار کہا تھا، دینار سونے کے پیسے ہوتے ہیں، بیوی کہتی ہے میں نے 100 درہم کہے تھے جو کہ چاندی کے پیسے ہوتے ہیں، تو لازمی ہے چاندی کی اہمیت سونے سے کم ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ قیل، یہاں بھی گویا کہ عورت ہی قسم کھائے گی کیونکہ حقیقت میں وہ جنس کو معین کرنے والی تھی۔ پھر ایک قول یہ ہے کہ نہیں دونوں قسم اٹھائیں گے، اور اگلی بات ارادے والی ہے، وہ اگر ہو سکا تو اس درس میں پڑھیں گے، نہیں تو اگلے درس میں۔ اگر بیوی کہتی ہے کہ میں نے مقدار تو کہا تھا 100 کی، ٹھیک ہے، لیکن میں نے ارادہ یہ کیا تھا، تو ارادہ عورت میں اگر اختلاف ہو تو اس میں بھی عورت اپنے ارادے سے زیادہ باخبر ہے، نتیجے میں عورت کو ہم کہیں گے تم قسم اٹھاؤ اور اپنی بات کو جی ہاں، لو طلقہا، اگر شوہر طلاق دے دے کس کو؟ اپنی سابقہ بیوی کی بہن کو یا چوتھی بیوی کو، بائنن، وہ طلاق بھی کون سی دی؟ طلاق بائن، فی العدت، عدت میں۔ اس عدت کا مطلب کیا ہے؟ وہ خلع والی بیوی اس کی عدت میں، جاز لہو، تو جائز ہے اس شوہر کے لیے، الرجوع، وہ اپنی پہلی بیوی جس کو طلاق خلع دی تھی اس کی طرف رجوع کرے، ہین اذن۔ ہین اذن کا مطلب کیا ہے؟ جب اس نے پہلی کی بہن کو طلاق دے دی ہے اور چوتھی کو طلاق دی ہے، فیہا، فیہا کی ضمیر جائے گی عدت کی طرف، یعنی عدت میں رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لزوال المانع، اس لیے کہ جو رکاوٹ تھی رجوع کی وہ کون سی تھی؟ اس پہلی بیوی کی بہن یا چوتھی بیوی، وہ ختم ہو گئے۔ وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، اب فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے کیا طلاق بائن ہو، مثلا کیسے طلاق بائن ہوگی؟ تو مثلا یہ شخص نے اس کو طلاق خلع دی ہے، ٹھیک ہے،
یا وہ طلاق سوم تھی، تیسری طلاق تھی، مع وجود العدہ، جبکہ عدہ اپنی جگہ پر موجود ہے، کطلقۃ ثالثہ، یعنی یہ دوسری بیوی کو اس نے طلاق بائن وغیرہ دی ہے، ففی جواز رجوعها فی العدت، کیا جائز ہے رجوعها کہ یہ عورت رجوع کرے عدت میں؟ کس چیز میں رجوع کرے گی؟ اپنے اس بذل میں، وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، من اطلاق الاذن فیہ، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بذل میں رجوع کرنے کی اذن مطلق ہے، یعنی چاہے طلاق بائن ہو چاہے طلاق غیر بائن ہو، ٹھیک ہے، المتناول للبائن، یہ اطلاق شامل ہے بائن کو، وہ جواز رجوعها، پھر لیکن یہ دوسرا پہلو کہتے ہیں کہ یہ عورت رجوع نہیں کر سکتی کس میں؟ بذل میں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بذل میں رجوع کرنا مشروط، یہ مشروط ہے بے امکان رجوع ہی، کہ شوہر بھی رجوع کر سکے پھر نکاح، اسی بیوی کو پھر نکاح میں لا سکے، بے نظر الی الخلع، خلع کے لحاظ سے، لا بسبب امر خارجی، ایسا نہیں کہ اس کے لیے رکاوٹ ایک امر خارجی ہے، یمکن زوالہ، جس امر خارجی کا زائل کرنا ممکن ہے، کا تزویج الزوج، جیسے اس شوہر نے شادی کی تھی بے اختہا، اپنی بیوی کے بہن کے ساتھ، تو اس صورت میں ہم یوں کہیں گے کہ جناب چونکہ اس کی طرف شوہر رجوع نہیں کر سکتا، لہذا یہ بھی اپنے بذل میں رجوع نہیں کر سکتی، وَلِأَنَّهُ بِرُجُوعِهَا، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر یہ عورت رجوع کرتی ہے اپنے بذل میں، یصیر الطلاق رجعیا، تو یہ طلاق رجعی ہو جائے گی، وہذا، جبکہ یہ بائن لا یمکن ان یکون رجعیا، یہ رجعی نہیں ہو سکتی، تو نتیجے میں یہ عورت اپنے بذل میں رجوع نہیں کر سکتی۔ فرماتے مخفی نہیں رہے ان ہذین، یہ جو آپ نے دو باتیں کہیں کہ عورت کا رجوع متوقف ہے کس پر؟ شوہر کے رجوع پر، اور شوہر کا رجوع متوقف ہے کس پر؟ جناب عورت کے رجوع پر، تو یہ جو آپ نے دو باتیں کہی ہیں، یا آپ یوں کہیں کہ جناب یہ طلاق بائن رجعی میں کیسے تبدیل ہوگی؟ یہ دونوں چیزیں مصادرۃ، خام کا کسی کو بیوقوف بنانا ہے، مصادرتن کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس میں دلیل بھی آپ کی وہی ہے اور آپ کا جو ہے کیا ہے مدعا بھی وہی ہے، لیکن المشہور المنع، لیکن مشہور نے کہا ہے کہ بھائی نہیں، یہ عورت بائن کی صورت میں رجوع نہیں کر سکتی۔ مصادرتن علی المطلوب کی اس طریقے سے وضاحت کریں کہ دلیل عین مدعا ہو جائے گی، مدعا جو ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت رجوع نہیں کر سکتی بدل میں، یہ ہے مدعا، کیوں؟ اس کی دلیل یہ، اس لیے کہ شوہر جو ہے کیا ہے وہ رجوع نہیں کر سکتا نکاح میں، ایک یہ، دوسری آپ کی جو ہے کیا ہے وہ دلیل یہ ہے کہ عورت رجوع نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ بائن رجعی میں تبدیل نہیں ہو سکتی، تو دلیل اور مدعا گویا کہ ایک ہی ہے، صرف ہم نے الفاظ میں رد و بدل کیا ہے۔ والوجہان آتیان، اور یہی دو وجہ آئیں گی، فی ما، اس مورد میں، لو رجعت، اگر یہ عورت رجوع کرتی ہے، ولما یعلم، لیکن شوہر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میری بیوی نے رجوع کیا ہے یا نہیں کیا، حتی خرجت العدت، یہاں تک کہ عدت جو ہے کیا ہے وہ ختم ہو گئی، عدت کا شوہر کو پتہ ہی نہیں چلا، حیث یمکن ہو رجوع، حیث جبکہ اس شوہر کے لیے ممکن تھا رجوع کرنا، کیونکہ کوئی جو ہے تیسری طلاق بھی نہیں تھی، کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، لو علم، اگر شوہر کو علم ہوتا کہ میری بیوی نے بذل میں رجوع کیا ہے، من اطلاق الاذن لها فی الرجوع، بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ عورت اسی صورت میں بھی رجوع کر سکتی ہے اگرچہ شوہر کو علم نہ ہو، کیوں؟ اذن رجوع مطلق ہے اس عورت کے لیے، ٹھیک ہے، ولزوم الاضرار بہ، لیکن ایک لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ عورت جو ہے کیا ہے وہ رجوع کرتی ہے تو شوہر کو ضرر ہوگا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو پھر دوبارہ حاصل نہیں کر سکتا، تو یہ عورت عدم علم کی صورت میں گویا کہ بذل میں رجوع نہیں کر سکتی، یہ دو نظریں یا دو پہلو ہو گئے، والاقوا، لیکن قول قوی یہ ہے، الجواز ہونا، جائز ہے عورت کا رجوع کرنا ہونا عدم علم والی صورت میں، للاطلاق، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے اذن مطلق ہے، وَلِأَنَّ جواز رجوع ہی، اور دوسری بات یہ کہ جائز ہونا کہ شوہر بھی رجوع کرے بیوی کی طرف، مشروط بتقدم رجوعها،
اس میں شرط ہے کہ پہلے عورت رجوع کرے کس میں؟ اپنے بدل میں. فلا یکونو شرطن فی ہے، تو نتیجے میں یہ عورت کا رجوع کرنا جو ہے کیا ہے جناب یہ فلا یکونو، تو گویا کہ ہم یوں کہیں گے کہ یہ جواز رجوع زوج، شوہر کا رجوع کرنا شرط نہیں ہے عورت کے رجوع میں. وَإِلَّا دارا، اگر آپ کہیں گے نہیں شوہر کا رجوع کرنا شرط ہے تو پھر تو دور ہوگا. کیسے؟ عورت کا رجوع کرنا متوقف ہے رجوع شوہر پر، اور رجوع شوہر متوقف ہے رجوع عورت پر. یہ دور ٹھیک نہیں ہے. والاضرار، باقی آپ نے جو ضرر والی بات کی تو وہ تو حاصل بے اختیار ہی، وہ تو شوہر کے اختیار سے حاصل ہوا ہے. کیوں بھائی؟ وہ طلاق نہیں دیتا، پیسوں کی لالچ میں اس نے کیوں طلاق دی ہے؟ وہ بھائی سو اقدم علی ذالک، جبکہ شوہر نے اقدام کیا ہے علی ذالک اس طلاق دینے پر، ما انہو در حالی کے لہو طریقن الی رجعت، اس شوہر کو ایک اور راستہ تھا کہ بیوی کی طرف رجوع کرے، فی الاوقات المحتملہ، ان اوقات میں جہاں پر احتمال ہے کہ بیوی رجوع کر سکتی ہے، الی آخر جزء من العدت، اگر بیوی کے ساتھ محبت تھی تو عدت کے ایام میں وہ بار بار اس کی جانچ پڑتال کرتا رہتا. بھائی اسے پچھتاؤ تو نہیں ہوا، وہ اپنے بدل میں جو ہے کیا رجوع تو نہیں کر سکتی ہے، تو اس نتیجے میں شوہر کو خود گویا کہ جو ہے کیا ہے وہ نقصان ہوگا. وَلَوْ تَنَازَعَ، اگر بیوی شوہر دونوں اختلاف کرتے، فی القدر اے قدر الفدیت، یعنی فدیے کی مقدار میں، حلفت، تو عورت قسم اٹھائے گی. کیوں؟ لِأَصَالَةِ عدم زیادت الفدیہ، اصل یہ ہے کہ فدیہ زائد نہ ہو. کس سے؟ اما اس مقدار سے، تعترف بہی منہا، جس مقدار کی عورت جو ہے کیا ہے وہ اعتراف کرتی ہے، منہا اس فدیے میں سے، بہی کی ضمیر ماں کی طرف جائے گی. وَقَضَى يُقَدَّمُ قَوْلُهَا، قضا یعنی جیسے مقدار میں عورت کا قول مقدم ہوتا ہے، اسی طریقے سے مقدم ہوگا قولها، عورت کا قول، مع الیمین، اسے قسم اٹھانا پڑے گی. کب؟ لو تنازع فی الجنس، اگر بیوی شوہر دونوں جنس میں اختلاف کرتے ہیں، مع اتفاقہما، جبکہ بیوی اور شوہر دونوں متفق ہیں کس پر؟ علی القدر، مقدار پر. کیسے؟ بین اتفقا، مثلا بیوی اور شوہر دونوں متفق ہیں علی انہا مئتن، کہ بھائی وہ جو فدیہ تھا وہ 100 تھا، لیکن ادعا، لیکن شوہر دعویٰ کرتا ہے انہا، کہ یہ جو 100 ہے وہ دنانیر، وہ دینار تھے، یعنی سونے والے پیسے. ودعت، اور عورت جو ہے کہ دعویٰ کرتی ہے انہا، کہ یہ جو 100 یہ درہم تھا. تو یہاں پر عورت قسم اٹھائے گی. کیوں؟ لِأَصَالَةِ عدم استحقاق ما یدعی ہے، اصل یہ ہے کہ شوہر حقدار نہیں ہے اس چیز کا جس کی وہ دعویٰ کرتا ہے، یعنی دینار کا وہ حقدار نہیں ہے. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ عورت قسم اٹھائے گی لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ شوہر مدعن، یہ مدعی ہے، فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، تو شوہر پر جو ہے کیا ہے یہ ہے کہ وہ گواہ لے آئے. اگر گواہ لے آئے گا فَبِهَا وَإِلَّا فَتَحْلِفُ، یہ عورت قسم اٹھائے گی. کیسا قسم؟ یمیناً، ایک ایسا قسم، جامعتاً بین النفی ما یدعی ہے، جس قسم میں یہ جمع کرے کس کو؟ ایک تو نفی کرے جس بات کی شوہر دعویٰ کر رہا ہے، یعنی 100 دینار نہیں، وہ اس بات ما تدعی ہے، اور اس قسم میں یہ ثابت کرے جس کی یہ خود دعویٰ کرے، یعنی 100 درہم کو. فینتفی مدعا ہو، جب عورت نے اس قسم کی جو ہے کہ قسم اٹھائی تو شوہر کی مدعا جو ہے کہ وہ ختم ہو جائے گی. وَلَيْسَ لَهُ، اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا شوہر اس عورت سے وہ درہم لے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں وَلَيْسَ لَهُ، شوہر کو حق نہیں ہے کس چیز کا؟ اخذ ما تدعی ہے، وہ چیز لے جس کی عورت گواہی دے رہی ہے یا جس کی عورت دعویٰ کر رہی ہے. کیوں؟ اعتراف ہی، اس لیے کہ شوہر نے تو اعتراف کر لیا بِأَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّهُ، کہ بھائی یہ شوہر عورت والی دعویٰ کا حقدار نہیں، یعنی درہم کا حقدار نہیں. وہ یم بگی، بھائی کوئی شرعی ہیلا نکالیں کہ شوہر پیسے لے. کہتے ہیں ہاں بہتر ہے جواز و اخذ ہی، کہ شوہر لے لے وہ رقم جو عورت کہہ رہی ہے. کیوں؟ مقاصتاً، تقاص کرتے ہوئے. تقاص یعنی کیا؟
دینار کے بدلے میں ان کو رکھ لے، لا اصلاً، اصل ان درہم کو وہ عوض نہیں سمجھے گا بلکہ وہ دینار کے بدلے میں سمجھے گا۔ وہ یحتمل، اور احتمال ہے تحالفہما، کہ ہم کہیں کہ مرد بھی قسم اٹھائے عورت بھی قسم اٹھائے، کیوں؟ لأن کل منہما، اس لیے کہ یہ بیوی اور شوہر دونوں منکر ہیں، لما، اس چیز کے، یدعی ہے صاحب ہو، جو اس کا ساتھی دعویٰ کرتا ہے۔ مثلاً شوہر کہتا ہے کہ دینار ہیں درہم نہیں، بس درہم کے حوالے سے یہ منکر ہو گیا۔ عورت کہتی ہے کہ درہم ہیں دینار نہیں، تو اس حساب سے عورت منکر ہو گئی۔ وہی قاعدۃ التحالف، اور یہی تحالف کا قاعدہ۔ تحالف باب تفاعل کا مصدر ہے، اور یہاں پر یہ شرکت کی معنی پہ دلالت کرتا ہے، یعنی دونوں قسم اٹھیں گے۔ وَحِينَئِذٍ، جب دونوں نے قسم اٹھا لی، وَيَسْقُطُ، تو پھر ساکت ہو جائے گا، ما، وہ رقم، وہ عوض، تداعیا ہو، جس کو ان دونوں نے دعویٰ کی تھی، نہ 100 دینار ثابت ہوگا نہ 100 درہم، بالفسخ، جناب، یا تو یہ کیا کریں گے، فسخ کر دیں گے، کس کو؟ جو انہوں نے دعویٰ کی تھی۔ مثلا عورت 100 درہم سے ہاتھ اٹھائے اور شوہر 100 دینار سے، اول انفساخ، یا ہم یوں کہیں کہ بھائی جیسے ہی انہوں نے قسم کھائی تو آٹومیٹک یہ عوض جو ہے کیا ہے وہ فسخ ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ یثبت مہر المثل، اور ثابت ہو جائے گی مہر المثل، یعنی اس قسم کی عورتوں کی مہر کتنی ہوتی ہے اتنی رقم طلاق خلا میں دینی ہوگی۔ الا ان اصحابنا اعرضوا عن هذا الاحتمال رأسا، ہمارے علماء نے اس احتمال سے بالکل جو ہے کیا ہے وہ منہ موڑ لیا ہے، یعنی انہوں نے تحالف والی بات نہیں کی۔ وہ مخالفون، اور ہمارے مخالف یعنی اہل سنت، جزم بہی، ان نے اس تحالف کے ساتھ جو ہے کیا ہے جزم پیدا کیا ہے، یقین پیدا کیا ہے کہ اس صورت میں جب دونوں قسم اٹھائیں گے تو جناب ان دونوں کی دعویٰ ختم ہو جائے گی اور مہر المثل ثابت ہو جائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔